کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ جو بھی محبوب علیہ السلام کا صحابی ہے، جس کو ایمان کی حالت میں محبوب کی صحبت میسر ہوئی ہے، ہمارا اس بارے میں عقیدہ یہی ہے ہم اہل سنت والجماعت کا کہ ہر صحابی محبوب کا جنتی ہے، محبوب کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی عادل ہے، کیونکہ قرآن جو کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ سے مراد جنت ہے۔ یوں سمجھو رب العالمین نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بھی ایک تصور دیتا ہے سارے جنتی، ہے سارے جنت کے حقدار، محبوب کی نسبت کی وجہ سے ہم تمام کے بارے میں جنتی ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں فضیلت کے لحاظ سے جو درجہ بندی ہے اس کا تصور بھی ہمیں دیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ فرماتا ہے جن اصحاب نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، اپنا مال اللہ کے نام پہ دیا، جنگوں کے اندر باقی مقامات پہ اسلام کے لیے خرچ کیا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ اور ایک وہ جماعت ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام بھی قبول کیا، اسلام کی خدمت بھی کی، اللہ فرماتا ہے یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من اللہ، جنہوں نے کڑے وقت میں اور تھوڑی اور قلت والے ماحول کے اندر بھی اسلام کو سینے سے لگایا تھا، خالق کائنات نے ان ہستیوں کو اعلیٰ مقام بھی عطا فرمایا ہے اور اعلیٰ شان بھی عطا فرمانی ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتایا سارے صحابہ مقام کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں، سارے صحابہ مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں، ہے سارے جنتی، جنتیوں کے اندر بھی تفاوت ہے، اس لحاظ سے خالق کائنات نے سارے صحابہ میں سے پھر درجہ بندی ہے، حدیبیہ والے شان والے، احد والے شان والے، پھر بدر والے شان والے، پھر ان میں سے عشرہ مبشرہ شان والے، پھر عشرہ مبشرہ میں سے خالق کائنات نے جن ہستیوں کو شان عطا فرمائی ہے وہ خلفاء راشدین، خلفاء اربعہ کی ذاتیں ہیں۔ خلفاء راشدین کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفاء راشدین میں ہے، یہ خلفاء اربعہ ہے۔ یہ ترتیب جو ہے ہم اس کو حق چار یار کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ جب بھی نعرہ لگاتے ہیں نعرہ خلافت یا نعرہ تحقیق تو ہم کہتے ہیں حق چار یار۔ اس پس منظر کے اندر بھی ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے جس کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ تین گروہ اس لحاظ سے موجود ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور ان کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں جو صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یابہ گوئی کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تینوں سے پیار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مولا مرتضیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ جو تینوں سے پیار کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، کچھ ایسے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے آڑ کے اندر آ کر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کو خارجی کہتے ہیں۔ جو علی مرتضیٰ سے پیار کرتے ہیں اور ان تینوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کے بارے سب و شتم کرتے ہیں، ان کو رافضی کہتے ہیں۔ لیکن جو ان دونوں گروہ سے پیار کرتے ہیں، ان تینوں سے بھی پیار کرتے ہیں، مولا مرتضیٰ سے بھی پیار کرتے ہیں، اس کو حق والی جماعت اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہمارا پیار ہے، اور فاروق اعظم سے بھی ہمارا پیار ہے، عثمان غنی سے بھی ہمارا پیار ہے، اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہمارا پیار ہے۔ یہ خارجیت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر بھی پیدا ہو چکی تھی، جب آپ نے وہاں پہ فیصلے کے لیے جو
ختم کرنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جھگڑا مخاصمت تھی، اس کو دور کرنے کے لیے اب بندے مقرر کیے تھے، حکم مقرر کیے تھے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اور کہا تم فیصلہ کر دو۔ تو خارجی اس وقت تھے، وہ کہتے تھے بھائی ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے، کسی بندے کا نہیں ہوتا۔ آپ نے قرآن سے دلائل دی، بھائی بیوی کا اور خامد کا جھگڑا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حکم ایک بندہ خامد والوں کی طرف سے ہو جائے، ایک بندہ عورت والوں کی طرف سے ہو جائے، جھگڑا ختم کر دے۔ یہ تو قرآن نے اصول بیان کیا ہے، قرآن نے قانون بیان کیا ہے۔ وہاں پہ میاں بیوی کا جھگڑا ایک خاندان کے لحاظ سے ہے، یہاں پورے مسلمانوں کے لحاظ سے ہے، خون ریزی کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کیا حکم مقرر کرنا یہ قانون کے کیسے خلاف ہو سکتا ہے اور قرآن کے کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ مولا مرتضیٰ نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ خارجی یہ کہتے تھے یہ آپ کا عمل قرآن کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ وہ خارجی تھے جن کے خلاف مولا مرتضیٰ نے لڑائی کی، اور ان کی نشانی میرے محبوب نے پہلے سے آپ کو بتا دی تھی کہ ایسا بندہ ہوگا کہ آپ کو مقابلے میں آئے گا۔ آپ نے ان کو قتل کیا نہروان کے مقام پہ، پھر اس بندے کو ڈھونڈا گیا۔ باعثرا میں جانا نہیں چاہتا، آپ نے وہ بندہ ڈھونڈوایا، اس کی ساری شکل دیکھی، ہاتھ سے وہ ڈھونڈا تھا اور اس کے ہاتھ کے اوپر بال اگے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے محبوب کو حق بنا کے بھیجا تھا، آج محبوب نے جو نشانی بتلائی تھی وہ واضح ہو چکی ہے، کیونکہ میرے سامنے جو آنے والے ہیں وہ حق پر نہیں ہیں، وہ باطل پہ ہیں، وہ خارجی ہیں، میرے حکم کو ماننے والے نہیں۔ کہ سرکار نے فرمایا تھا اے علی تیری لڑائی ایسے گروہ کے ساتھ ہوگی جن کا سردار اس حالت میں ہوگا، جس کا ایک ہاتھ آدھا ہوگا، اوپر بال ہوئے پستان کی طرح ہوگا۔ یہ پہلے ساری نشانیاں میرے محبوب نے آپ کو پہلے سے نشان فرما دی تھی۔ گویا کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جو بغض رکھنے والے ہیں وہ خارجی ہیں، اور جو مولا مرتضیٰ کے ساتھ بغض رکھنے وہ خارجی ہیں، اور جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ لیکن دونوں سے پیار کرنے والے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کیونکہ دونوں سے پیار کرنا یہ محبوب کی محبت ہے، محبوب کا تقاضا ہے، محبوب کی رضا بھی ہے اور خالق کی کائنات کی رضا بھی ہے۔ ہم اس لیے پیار کرتے ہیں، صدیق اکبر سے بھی پیار کرتے ہیں، مولا مرتضیٰ سے بھی پیار کرتے ہیں، خدا بھی راضی ہو جائے، پیارا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کریم آقا نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعہ الا فی قلب مومن، سرکار نے فرمایا ان چاروں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، مگر کہاں پہ جمع ہو سکتی ہے؟ فرمایا فی قلب مومن، جو بندہ ایمان والا ہوگا اس بندے کے سینے کے اندر، اس بندے کے دل کے اندر ان چاروں کی محبت آ سکتی ہے۔ چاروں کا لفظ میرے محبوب نے خود آپ کی زبان سے ارشاد فرمایا، جیسے ہم کہتے ہیں حق چار یار، حق چار یار، سرکار نے خود چار کا لفظ ارشاد فرمایا کہ لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعہ، ان چاروں کی محبت۔ گویا حق چار یار کا یہ انعارہ لگانا یہ کوئی ہماری ایجاد نہیں ہے، ہم نے صرف چار نہیں کہا، یہ میرے محبوب نے اپنے رسالت کے دور کے اندر یہ چاروں کو الگ کر کے بیان فرمایا، کیونکہ یہ حق کا معیار ہے۔ جو چاروں سے پیار کرتا ہے وہ نبی کے سارے یاروں سے پیار کرتا ہے۔ ہم جب حق کہتے ہیں تین بھی حق ہیں، علی بھی حق ہیں، سارے حق ہیں، تو حق والوں کا اظہار ہو جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام جب مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے اس دوران کریم آقا علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے بنیادوں کے اندر رکھا، اس کے بعد دوسرا پتھر فجاء صدیق رضی اللہ تعالیٰ بحجر فوضعہ، آپ نے بھی ساتھ ملا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر رکھا، اس کے بعد فجاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحجر فوضعہ، اس کے بعد فاروق اعظم لے آئے، انہوں نے پتھر اٹھا کے ساتھ ملا کے رکھ دیا، فجاء عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحجر فوضعہ، پھر آپ بھی پتھر لے کے آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتھر ساتھ ملا کے رکھ دیا، سرکار وہاں پہ موجود تھے، آپ دیکھ رہے تھے۔ جب سرکار نے یہ دیکھا تو فرمایا اے میرے صحابہ ہؤلاء خلفاء من بعدی، اے صحابہ یہ ہستیاں میرے جانے کے بعد میرے مسند کا وارث ہوں گے اور میرے خلیفہ ہوں گے۔ سرکار نے خود فرمایا
یہ ترتیب تھی کہ سرکار کے پتھر کے ساتھ صدیق کا پتھر، صدیق کے پتھر کے ساتھ اس کے بعد عمر کا پتھر، عمر کے پتھر کے بعد عثمان غنی کا پتھر، جیسے ترتیب کے ساتھ رکھا جا رہا تھا سرکار یہ ارشاد فرما رہے تھے ایسے ترتیب کے ساتھ میرے کے بعد اس مصلح کا وارث صدیق اکبر ہوگا، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور عثمان غنی کے بعد مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلح کے وارث ہوں گے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی یہ ساری چیزیں بیان فرما دی تھیں اور پہلے سے ہی بتلا دی تھی۔ بلکہ ایک مقام پہ آپ حدیث آپ کے سامنے رکھوں، مسلم کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کریم آقا علیہ السلام ایک گلستان کے اندر تشریف فرما تھے، اس کا دروازہ بھی تھا، دیواریں بھی تھیں، اور وہاں پہ کنواں تھا جس کا نام تھا بئر اریس۔ آپ وہاں پہ تشریف فرما تھے، صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے سلام کیا، محبوب سے ملاقات کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کا نگہبان بننا چاہتا ہوں، آپ کے دروازے پہ نگہبان بننا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ویسے آقا کے دربار کے نگہبان ہوتے نہیں تھے، آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، جیسے آج کل ہوتا لوگوں کو ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کہ ایسی صورتحال محبوب علیہ السلام کی نہیں تھی۔ آپ نے کوئی نگہبان، کوئی حارس، ایسی صورتحال کوئی مقرر نہیں فرمائی ہوئی تھی۔ یہ صحابہ کا انداز تھا، خود اپنی خوشی سے محبوب کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ عرض یا رسول اللہ کہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر گزرتی ہے، کہتے ہیں فدق الباب، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں دروازے پہ آیا، میں نے کہا فقلت من ھذا، اے دروازہ کھٹکھٹانے والے کون ہو؟ آگے سے جواب آیا انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ فرماتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے اور وہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اذن لہو وبشرہ بالجنہ، جاؤ ان کو اندر آنے کی بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی ان کو عطا فرما دو۔ یہاں سے آپ کی توجہ صرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، اگر حدیث مکمل ہوئی تو ذہن میں پھر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بہرحال ایک اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے، سرکار نے پہلے سے بیان فرما دیا تھا وہ آنے والا ابو بکر ہی کیوں نہ ہو، آنے کی اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے پھر کچھ دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکا اور فرماتے ہیں میں پھر آیا، میں نے پوچھا من ھذا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں عمر ہوں۔ پھر کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ دروازے پہ عمر موجود ہے، آنے کی اجازت طلب کر۔ سرکار نے اجازت دے دو، عمر کو آنے کی اجازت بھی دو اور جنت میں جانے کی بشارت بھی دے دو۔ پھر کچھ دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر میں آیا، پھر میں نے پوچھا کون ہے تو دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تو پھر عرض کیا گیا میں عثمان ہوں، میں عثمان۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ عثمان کو اجازت بھی دے دو اور جاؤ ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اور آتے گئے سارے صحابہ، اور دوسری حدیث کے اندر یہ ہے جو پہلے عرض کیا، سرکار نے فرمایا وہ عمر ہی کیوں نہ ہو ان کو بشارت بھی دے دو، اجازت بھی دے دو، اور وہ عثمان کیوں نہ ہو ان کو اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ اس دروازے سے باہر محبوب کو بتایا کس نے تھا کہ باہر کون ہے؟ اگر نظر آتا ہی تھا تو ابو موسیٰ اشعری کو نظر کیوں نہ آیا؟ انہوں نے کیوں نہ پہچانا کہ باہر تو صدیق اکبر موجود ہے؟ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آتی بھئی دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے، دروازے پہ کون موجود ہے؟ خود ہی پہچان لیتے، شناخت کر لیتے بھئی آنے والا صدیق اکبر ہے، پہچان کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیتے۔ پوچھا، پھر جب بتایا گیا پھر سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں، پتہ یہ چلا دیوار کے پیچھے جو چیزیں موجود تھیں میرے محبوب دیکھ بھی رہے تھے، نظارہ بھی فرما رہے تھے اور ان کے مقام کو بھی جانتے تھے، اس لیے فرمایا جا ابو موسیٰ جو بھی آتا ہے اس کو اجازت بھی دیتا جا، جنت کی بشارت بھی اس کو دیتا جا۔ یہ کون سی دیوار ہے جس دیوار کے پیچھے سرکار کو علم نہیں ہے؟ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے نبی کو، کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں دنیا کے اندر اور اپنے ساتھ اماموں سجانے والے ہیں، لیکن یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے اور بخاری کے اندر موجود ہے۔ دیوار کے پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، سرکار دیکھ بھی رہے ہیں
پہچان بھی رہے ہیں. اچھا پہچانا نہیں ہے تو ان کے مقام کو کیسے جانا؟ یہ جنتی ہیں، جنت کی بشارت کیسے دی جا رہی ہے؟ بھائی دیواریں سامنے ہو یا نہ ہو سرکار جانتے ہیں، اپنے ہر غلام کو جانتے ہیں، غلام کے انجام کو بھی جانتے ہیں، ان کے کردار کو بھی جانتے ہیں، ان کی ذات کو بھی جانتے ہیں. اس لیے فرما دیتے ہیں جو آنے والا اس کا نام صدیق بھی ہے اور جنت کا حقدار بھی ہے. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے. ہم نے عقیدہ آپ کی طرف سے تو کوئی نہیں گھڑا. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ مستدرک کے اندر بھی موجود ہے. ایک اعرابی نے سرکار سے سودا کیا، اونٹ خریدا، واپس جا رہا تھا. یہ واپس جا رہا تھا، راستے میں مولا مرتضیٰ سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کیا عرابی سودا تو ہو گیا، سودا تو ہو گیا، اونٹ لے کے جا رہا ہے، پیسے تو نے بعد میں لینے ادھار پہ لیا ہے تو نے، یہ تو بدلا ہو سکتا ہے تیرے آنے سے پہلے سرکار کا وصال ہو جائے. پیسے کیسے وصول کرے گا، کہاں سے لے گا، کس سے لے گا؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ کی، آپ کا ذہن یہ تھا یہ سرکار کی بارگاہ میں جائے، پوچھیں سرکار کے بعد کون آپ کو حق ادا کرے گا. یہ اندر سے ہی بات تھی. آپ کے کہنے کی وجہ سے بندہ واپس جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے اور آپ رب کی بارگاہ میں چلے جائیں تو آپ کے بعد میرا حق کون ادا کرے گا، میرا حق کون ادا کرے گا؟ سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے حق کو ادا کرنے والے صدیق اکبر ہیں، میرے حق کو ادا کرنے والے صدیق اکبر ہیں. جب یہ جواب لیا پھر چل پڑا. جب باہر نکلتا ہے پھر آگے سے مولا مرتضیٰ آ جاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کیا جواب ملا؟ کیا تھا؟ حقی لا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا حق میرے محبوب نے صدیق کے حوالے کر دیا، صدیق ادا کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا پتا کہ صدیق اکبر بھی وفات پا جائے، پھر کون دے گا؟ پھر واپس پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ بھی نہ ہوں اور آپ کا یا صدیق اکبر بھی نہ ہو پھر میرا حق کون ادا کرے گا؟ سرکار نے فرمایا اگر میرا صدیق بھی نہیں ہوگا میرا عمر تو موجود ہوگا. بھائی یہ کیا پتا تھا کہ عمر میں صدیق کے بعد ہی فوت ہونا ہے؟ کوئی یقینی بات تھی؟ بھائی یہ کیسے معلوم تھا کہ صدیق کے بعد ہی فاروق اعظم نے فوت ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ چلو آگے چل کے کرتا ہوں میں. اس کے بعد پھر جب واپس گئے تو پھر واپس آ گئے سرکار کی بارگاہ میں. عرض کیا رسول اللہ کہ اگر فاروق اعظم بھی موجود نہ ہو تو پھر میرا حق کون ادا کرے گا؟ سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا حق میرا عثمان ادا کرے گا، تیرا حق میرا عثمان ادا کرے گا. جب یہ بات گئی تو پھر واپس جا رہے تھے، مولا مرتضیٰ نے پھر ملاقات کی، پوچھا کیا سرکار نے فرمایا؟ عرض کی کہ اے حضور سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کا حق تو مولا عثمان ادا کریں گے. آپ نے فرمایا اگر عثمان بھی نہ ہو پھر کون ادا کرے گا، پھر کون ادا کرے گا؟ پھر واپس سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر عثمان بھی نہ ہو تو پھر کون ادا کرے گا؟ سرکار نے فرمایا الذی ارسلک، بڑے توجہ طلب لفظ ہے یہ حدیث کے. سرکار نے فرمایا الذی ارسلک، اے پوچھنے والے کہ جس نے پوچھا کہ میرے بعد کون تیرا حق ادا کرے گا، تو میں نے کہا صدیق اکبر ادا کرے گا، پھر عمر ادا کرے گا، پھر عثمان ادا کرے گا. اب پوچھتا ہے کہ عثمان کے بعد کون ادا کرے گا؟ وہ وہی ہے جو تجھے بار بار میری بارگاہ میں بھیجتا ہے، جو بار میری بارگاہ میں بھیجتا ہے. اگر سامنے علی موجود تو سرکار سے سوال کو نہیں فرما رہے تھے کہ بھیجنے والا کون ہے، واپس لٹانے والا کون ہے، رد کرنے والا کون ہے، یہ مشورے دینے والا کون ہے؟ ذرا آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ سرکار کو کتنا علم تھا، کتنا جانتے تھے کہ میرے بعد میرے مصلح کا وارث کون بنے گا. پہلا وارث صدیق اکبر ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا مرتضیٰ ہے. سرکار یہ بھی جانتے تھے، ان کی عمروں کو بھی جانتے تھے، ان کی وفات کو بھی جانتے تھے، ان کے انجام کو بھی جانتے تھے. یہ ساری چیزیں خالق کے کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی تھی. لوگ کہتے ہیں ماذا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کچھ کیا کرے گا قرآن تو کہتا ہے، کسی کو کیا پتا؟ سرکار نے یہ بتا نہیں دیا کہ میرے بعد تو صدیق میرے مصلح کے وارث ہوگا اور صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم مصلح کے وارث ہوں گے. سرکار نے بتا نہیں دیا اور مولا مرتضیٰ تو پیچھے پردے کے پیچھے ان کو واپس بھیج رہے تھے اور بتا رہے تھے جاؤ دوبارہ پوچھو. سرکار نے یہ بھی بتا دیا الذی ارسلک، اے بندے پوچھنے والے جو تجھے بار بار لوٹاتا ہے، بار بار بھیجتا ہے، وہ تیرے حق کو ادا کر دے گا. اس سے پتہ چلا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے خلافت کی یہ جو ترتیب ہے، ہم کہتے ہیں حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ چاروں کی ترتیب میرے مصطفیٰ نے پہلے بیان فرما دی، پہلے سے ہی بیان فرما
والی ہے۔ ہم حق چار یار کا نعرہ لگا کے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، نعرہ تحقیق کا نعرہ لگا کر یہ حق چار یار کا اظہار کر کے ہم یہ بتاتے ہیں ہمیں تینوں سے بھی پیار ہے، مولا مرتضیٰ سے بھی پیار ہے۔ جب حق چار یار کے اندر محترم یہ فرماتے تھے اسی وجہ سے ہمارا یہ معیار ہے، ہم اس نعرے کو لگاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے نہ ہم خارجیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں نہ رافضیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارا سینہ وہ سینہ ہے اور یہ مدینہ ہے جہاں پہ صدیق اکبر کی محبت بھی پائی جاتی ہے، عثمان کی محبت بھی پائی جاتی ہے، عمر کی محبت بھی پائی جاتی ہے اور مولا مرتضیٰ کی محبت کے لیے بھی آ ہوئی ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جو ان چاروں سے پیار کرے گا وہ محمد مصطفیٰ سے پیار کرے گا، فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ ان کا بغض میرے بغض کی وجہ سے ہوگا۔ یوں سمجھو کوئی یہ کہے کہ میں ان سے بغض رکھ کے سرکار کو منا لوں گا اور محمد مصطفیٰ آقا کو اپنا بنا لوں گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں ہے، جو ان کا ہے وہ میرا ہے۔ جو ان سے پیار کرتا ہے وہ میری ذات سے پیار کرتا ہے، جو میری ذات سے پیار کرتا ہے وہ خالق کی کائنات کی ذات سے پیار کرتا ہے۔ دعا خالق کی کائنات ان ہستیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thank you.